سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا عزیزان گرامی قدر اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، یاد رکھیے میرے ذہن دے اندر ایک مضمون ہے جڑا میں تہانوں سنانا چاہنا اج دی نشست مختصر جہا ایک مضمون ہے تہاڈے نال شیئر کہ جڑا اسی ایک لفظ بولنے ہاں کہ اسی فلانے اللہ والے دی زیارت کرن چلے یہ کی یہ کوئی فائدہ بھی ہے یا یہ شرعی حیثیت کی ہے یا یہ دین وچ رتبہ کی ہے؟ بس جی فلانے بندے دی زیارت نو چلے یہ کی ہے؟ مطلب کوئی گل ہے یا ایویں بس بنی ہے یا یہ کی سٹیٹس کی ہے شرعی طور تے یہ کی رتبہ ہے؟ میں جو کچھ سمجھ چاہتا ہے میں تمہیں دسنا اگوں پھر تواڈے وچ بھی اللہ عقل پایا ہے تسی اونوں پرکھ لیا جے بھئی یہ جڑا دسیا سو یہ کسے کھاتے وچ دینے چاہندا ہے یا نہیں آوندا، کیونکہ اتے رائے ٹھونسنا بندیاں دے اے تے گل کوئی گل دسو اگلے بندے دی مرضی تے موقوف ہے وہ اس نو لیندا ہے سودا یا وہ نہیں لیندا، لہذا یہ ویکھنا ہے کہ زیارت دا سٹیٹس شرعی کی ہے، یہ دین وچ کوئی تھان ہے یا نہیں۔
میں جو میرے دماغ میں میں تو دساں دا مضمون تسی انہوں تے غور کر لینا. میں نے بھی نہیں پتا تو ان کہ اس لین تے کسے لایا بھی ہے یا نہیں لایا، کیونکہ پھر لینا بھی ہے نا اپنی آپ کیوں یہ مانی صاحب رنگ ہوں نے بھئی یہ بھی تو ان کسے رنگ بھی کھایا ہے یا نہیں بھئی جڑا ویکھن جائیدہ یہ دا بھی کوئی فائدہ ہے یا کوئی بھئی جڑا اسی آنے بھئی چلیے یار فلانے اللہ والے نے ویکھ آئیے وہ دی زیارت کر آئیے بھئی کی زیارت کر آئیے کی زیارت کر آئیے بندے تے یہ دیتے کوئی گل نہیں کر دیتے کیجئے تو سب تو پہلے قرآن پڑھو. رسول اللہ دا چہرہ ہے تو اللہ بنان آڑا ہے تے اللہ کی فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب اے تسی جیڑا چہرہ آسمان وال بار بار کر دیو قد نرا اللہ ویکھ رہے ہیں. ہن اسی اللہ دے بارے گل کریے تے اے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ زیارت کرتا ہے کیونکہ اللہ ہے نا. پھر اے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ویکھ رہے ہے قد نرا تقلب وجہک آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ مصطفیٰ کریم دے چہرے نو تکن دا ذکر قرآن وچ کیتا ہے. ایک اور جگہ تے فرمایا الذی یراک حین تقوم. آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا. محبوب آپ ہماری نظروں میں ہیں. فانک باعیننا بے شک پس بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہماری آنکھوں میں ہیں ہماری نظروں میں ہیں. تو اللہ مصطفیٰ کریم دے چہرے نو نظراں وچ رکھدا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالی اگر مصطفیٰ کریم دے چہرے نو تکے تے او دے وچ پیار ہے. فرق ہے نہیں اللہ تکے حضور نو تے اللہ فیض دے رہے ہے. امتی تکن حضور نو تے فیض لے رہے. اللہ تکے تو اللہ فیض دے رہے ہے. امتی حضور دے چہرے نو تکن تے او فیض لے رہے. کیسا لے رہے؟ اے فیض ہے کہ اگر ساری دنیا دیاں نمازاں ترکڑی دے ایک پلے چ رکھ وچوں گل مس نہ کرے ساری دھیان نال سن لے تھوڑا جہا دے ٹائم. ساری دنیا دیاں نمازاں روزے حج زکات اور اعمال صالح او ترکڑی دے ایک پلوے چ رکھیے ایک بندے دے دئیے ساریاں ایک بندے دے ذمہ لا دئیے کہ سارے جان دیاں نمازاں روزے نیک اعمال اسی ایک بندے دے چھٹے. ایک پاسے رسول اللہ دا ایک صحابی رکھیے. تو شریعت تو تے دین تو اے پوچھئے کہ اے سارے جہان دیاں نمازاں آڑا کیا او دے برابر ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں. تو سوال ہے بھئی نمازاں تے دیاں ان زیادہ ہو گئی ہیں روزے دے زیادہ ہو گئے حجاں دیاں زیادہ ہو گئی ہیں اے پھر او دے برابر سٹیٹس کیوں نہیں لے رہا؟ تو شریعت جواب دے گی اے دے کوڑ عمل باڑے نے انہیں حضور دی زیارت کیتی ہے زیارت آلیاں نال عملہ آلے نہیں رڑ دے. بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو جواب آئے گا کہ انہیں عمل باڑے نہیں دیکھو لیکن وہ دیکھو زیارت ہے تو سارے عمل بھی زیارت نال نہیں رڑ دے. تو زیارت دا رتبہ عملہ نالوں اتے ہو گیا. توجہ ہو گئی؟ اللہ ارشاد فرمایا جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تس یہ اعلان کر دیو. تو رسول نے اعلان فرمایا میرے نبی پاک نے کہ لا تمس النار مسلم الرعانی.
جس مسلمان نے ایک نظر مصطفیٰ تک لیا، حضور دی زیارت کر لی، صرف زیارت تے اللہ ان جنت دے گا۔ شمائل ترمذی وچ حدیث لا تمس النار مسلم الرعانی، جن نے ایک نظر تک لیا اللہ جنت دے گا۔ اور پھر فیض انج ونڈیا ہے، فرمایا او رعا من رعانی، جنہ نبی پاک نو تک لیا تو وہ دنیا تے ٹر دے گئے، مکے ٹر تے شام ٹر گئے، دمشق ٹر گئے، ایران ٹر گئے، عراق ٹر گئے، فلسطین ٹر گئے، جتھے ٹر گئے، آگے پورے ترکی تک ٹر گئے۔ حضرت ایوب انصاری جنہ نے حضور دے ویکھن والے نے ویکھیا وہ بھی جنتی۔ او رعا مر رعانی، جنہ اکھاں حضور نو تکیا سی، جنہیں وہ اکھاں تک لیاں وہ بھی جنتی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جملہ نال اور اضافہ کر لو تاکہ بات پوری طرح ہو جائے۔ اما جی عائشہ صدیقہ پوچھ دیاں نے، یا رسول اللہ کسے دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر بھی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر۔ یہ مطلب ہے حضور عمر دیاں نیکیاں بھی جان دے نے تے آسمان دے تاریاں بھی جان دے نے، تائیں تے ایکول کیتا نا کہ ایکول نہیں۔ تو اما جی اس گل تو تعجب بچائے تے پوچھیا فَأَيْنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، عمر دیاں، کیونکہ اما جی دے نزدیک سب تو زیادہ نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہیں۔ وہ آسمان دے تارے پتہ نہیں کتنے، اینیاں عمر پاک دیاں نیکیاں نہیں۔ انہاں فرمایا تو پھر ابو بکر، تو رسول اللہ نے پھر فیصلہ دیتا، فرمایا عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، ابو بکر صدیق دی غار والی رات ایک پاسے۔ تو غار ابو بکر صدیق نے اور عمل نہیں کیتے، بس زیارت ہی کیتی ہے، اور کوئی عمل نہیں کیتے، بس زیارت کیتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی زیارت بھی کوئی شے ہے، ہاں جی توجہ ہے تھوڑی، صرف زیارت کیتی ہے تو زیارت دا رتبہ ساریاں نیکیاں تو بلندتر ہے، سمجھنا اور یاد رکھنا۔ اسی سویرے سویرے گھروں نکلیے نا، ذہن کی طور پر گل محظوظ کرنے واسطے سویرے سویرے گھروں نکلیے نا، اگوں ساڈا کام نہ ہوئے تو اسی آنے آج سویرے سویرے پتہ نہیں کیندا منہ ویکھیا۔ کوئی سمجھ آئی جائے کوئی نہ کرے بھائی، منہ ہی ویکھے نا اس پھر کی کیتا ہے؟ تو پھر بندے آتے ہیں نہیں، کسے پیڑے بندے دا منہ ویکھ لئیے سارا دن پیڑا گزردا ہے، تے جے کسے چنگے بندے دا متھے لگ جائیے سارا دن چنگا گزردا ہے۔ میں کہ چلو پھر یہ گل تے تسی جٹ بھی مندے ہو نا، وہ بندہ چنگے متھے لگ جان تے کام چنگا ہو جاندا ہے۔ متھے پھر لگن اور کیڑا ہوندا ہے؟ زیارت ہی ہوندی ہے۔ گھروں نکلیا کوئی چنگا بندہ ویکھ لیا تے کام چنگا ہو گیا، تے جے بندہ پیڑا ویکھ لیا تے کام پٹھے ہوندے گئے۔ دا مطلب ہے ویکھن نال کچھ فرق پی جاندا ہے۔ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ دا ایک سنگی سی، ساتھی سی، انہاں دے پنڈ بارش نہیں سی، بندے آکھیا دعا کری، انہاں نے کرو، دعا کی تھی، بارش کوئی نہ ہوئی۔ اسے کہا میں دعا کرنا بارش ہوئے دی، انہاں نے کر، اسے کہا یا اللہ میری آنکھاں دے صدقے بارش نہیں، بارش ہونے لگ گئی۔ ان بندے آکھیا تیری آنکھاں انچ کمال کی ہے؟ اس آکھیا اور کوئی کمال نہیں، میں ان آنکھاں نال ایک باری حضرت عارف بستامی دی زیارت کیتی ہے۔ سو جنہ اکھاں نے مصطفیٰ کریم دے غلام تک کے ہون پایا انہاں اکھاں دا رتبہ بلند ہو جائے۔ زیارت ایک رتبہ ہے، زیارت ایک مقام ہے۔ دیکھو جتھے کعبہ شریف اتھے ایک پتھر ہے، او دے اتے حضرت ابراہیم دے قدماں دے نشانات لگے۔ اللہ قرآن نے فرمانے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّا، وہ مقام مصلہ ہے، وہ مقام برکت ہے، جتھے
حضرت ابراہیم دے قدماں دے نشان نے. دنیا کعبے جاندی ہے, کئی بار بھی ویکھیا ہے کعبے وال بندیاں دی کنڈ ہوندی ہے تے قدماں وال منہ ہوندا ہے. ایسا کئی بار ویکھیا ہے کہ کعبے وال کنڈ ہوندی ہے تے قدماں دے نشان وال منہ ہوندا ہے. تے لوگ زیارت پہ کردے ہوندے تے جیڑے کسے دی زیارت نو نہیں مندے اوتھے او بھی کول کھلو کے پہ آندے فقط زیارہ. حاجی صاحب چومیا جے نا بس صرف زیارت کر لو. اب ساڈے پاکستانیاں دا دل کردا ہے نا ہن جفا بھی مار لئیے. وہ جتھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا پتھر ہے تو تے گنبد بنے, وہ ساڈے پاکستانیاں دا دل کردا ہے اگر نال بھی لے گئی تو اوتھے ایک مولوی کھڑا ہوندا ہے وہ حاجی فقط زیارہ, فقط زیارہ. بھائی زیارت کر لو. میں کہ چلو آ چومن والےاں دی مہربانی ہے, انہاں دے منہ چوں زیارت نکل گئی ہے. نہیں سمجھ آئی گل. میں کہا چومن والے نہ ہوندے تے نہ فقط زیارہ بھی کوئی نہ آکھنا. ہن چومن والے کچھ مہربانی کیتی ہے تو آندے بھائی چومو نا فقط زیارت کر لو, مطلب زیارت مانیا ہے. اچھا ہن گل کیڑی کرنا چاہنا بھائی, گل یہ کرنا چاہنا کہ اگر اللہ دیاں محبوباں دے قدماں دے نشان دی زیارت کرنا جائز ہے تو اللہ والیاں دے چہرے دی زیارت دا کتنا رتبہ ہوئے گا. آپ کو سمجھ آئی, آپ کو سمجھ آگئی. جدو سمجھ آ جائے تو پھر بھائی گل ہو جائے. سنو سنو میں دیتے اور تواڈے ذہن نو اپیل کرنے والی بات کرنا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں دا چہرہ ویکھیے, ماں دے چہرے دی زیارت کریے تے حج دا ثواب دیندا ہے. ماں دا چہرہ ویکھیے تے حج دی زیارت دا, حج دا ثواب دیندا ہے. ماں دے چہرے دی زیارت دا رتبہ ہے. ماں ولی اللہ ہونا یہ کوئی نہیں لکھا, با ماں ولی اللہ ہوئے تے تاں تو ان حج دا ثواب دینا. ماں زمانے دی رابعہ بصریہ ہوئے تے تاں تو ان نا جویں دی بھی یہ تواڈی ماں ہے نا, ایک واری تک لو ماں نو, دوجے پاسے پوری حج دا ثواب ہے. ماں نے ایک واری تکیا ہے, تکن نال حج جتنا ثواب دیتا ہے. بھائی یہ دا مطلب ہے تکیاں کچھ دیندا ہے دین وچ. یہ دا مطلب ہے کچھ تکیاں بھی دیندا ہے. ایویں خالی میرا تکنا بھی نہیں. بھائی تکنا کی ہوندا ہے تسی بنائی پھردے ہو جی زیارت نو چلے ہاں جی, اسی جی پیراں دی زیارت کرن چلے ہاں جی, علماء دی زیارت نو چلے ہاں جی, فلانے صوفی صاحب دی زیارت. تو کی زیارت ہے؟ میں کہتے اماں ہے بندے دی. تے رسول اللہ فرما رہے ہیں جس اماں دا چہرہ تک لیا اپنی دا انہوں حج دا ثواب دیتا ہے. تو یہ بھی کوئی نہیں بہو ماں ولیہ ہوئے نا, بس ماں ہوئے. تو جس نے ماں دے چہرے دی زیارت کی تھی ان صرف زیارت نال پایا حج جتنا ثواب ملیا ہے. تو جس رب دے ولی دی زیارت کیتی ہوئے, محمد کریم دے درویش دی زیارت کیتی ہوئے, اللہ ان کتنا اجر عطا فرمائے گا. بندیانو اس چیز دا علم نہیں کہ کملے بندے کیوں بجے نے. کچھ بجے بھی ایسے ہوندے انہوں نے کو نہیں پتا ہوندا کدے بجے ہیں. چلو میں کہا انہوں نے دس چھڑیے پہ پتہ لگ جائے بجے کدے ہو. ایسے جڑا روز بجے ہونے ایدے بجے ہونے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دعا کی, یا اللہ جڑے تیرے بندے نے جنہاں تو اپنا بندہ کہنا انہیں جو میں کوئی بندہ وکھا. سورہ کہف ہے. یا اللہ کوئی وہ بندہ وکھا جڑے تیرے بندے. تو اللہ فرمایا پیارے عیسیٰ, پیارے موسیٰ آ جاؤ, جتھے دو دریا ملدے ہوئے نا اتھے تو میرا بندہ عبدم من عبادنا, میرے بندیاں چو کوئی بندہ تو اتھے مل جائے. آ جاؤ. حضرت موسیٰ گھرو تر پہ اللہ دا بندہ بیکھنا اس آج صاحب شریعت نبی نے, صاحب شریعت نبی نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی نے. نبی وہ بھی نہیں جڑے صاحب شریعت نہیں خود, لیکن نبی ہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول 313 نے، نبی 1,24,000، تو انہوں نے مراتب وچ فرق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھروں چلن لگے تو ایک نوجوان سن حضرت یوشع بن نون، انہوں نے بھی نال لے لیا کہ تسی بھی آ جاؤ۔ اتھوں یہ ثابت ہویا کہ اللہ والے ملن جانا ہوئے تو جے کسی نال لے لیے تو بھی نیکی ہے۔ بس ہی تے چلنے ہی ہیں، چلو ایدہ بھی کام بڑھ جائے، نال انہوں لے لیا، بھائی چلیے، وہ بھی نال چل پہ۔ وہ جے جوان سن بالکل، کیونکہ قرآن نے انہوں نے ایوہ الفتاة دے الفاظ نال یاد کیتا ہے، فتاة نوجوان نو سن، نوجوان سن نال چل پہ۔ گھروں ٹرن لگے تھے، مچھلی لے لئی اور اس نو پکا لیا، فرائی کر لیا، یا جو طریقہ بھی اس ویلے پکان دا ایسی، ان پکا لیا، کھان دے قابل بنا لیا اور لے کے چل پئے۔ ایتھے میں ایک جملہ بولتا ہوں نا کہ جدو درویشاں کو جائیے کچھ لنگر گھروں بھی لے کے ٹرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ دے وچ بھی کوئی قباحت نہیں، نہ لے جاؤ تے تاں بھی ٹھیک ہے، لے جاؤ تے تاں بھی۔ یہ جڑے لے جاندے نے انہاں کول بھی تے پتہ ہونا چاہیے نا، بس تسی کیوں لے جاندے ہو، ایویں کوئی انہاں کو نہیں نہ مار لے، بس روز لے کے گنے ٹرے ہوندے ہو کی جے؟ ہر کوئی بندہ ہے نا کہ روز دودھ لے کے ٹرے ہوندے ہو، خیر تے ہے، انہاں کو پتہ لگ جائے بھئی یہ لے کے جان والا بھی طریقہ پرانا ہے۔ سرکار لے کے چل پئے، پھر سفر طویل سی، راستے وچ قیام کیتا تو مچھلی کو ٹیفن کھولیا اور مچھلی کھا لی، کچھ حصہ کھا لیا، مچھلی بڑی سی وہ بچ گئی، انہاں پھر اس کو لپیٹ لیا کہ جدو پھر بھوک لگے گی ادو پھر کھا لیں گے۔ ایک مچھلی آئی پکی، دوجا دا کچھ حصہ کھا لیا گیا سی، ایک پکی سی، دوجا دے کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون دے پاک وجود کھا لیا گیا اور چلا گیا۔ وہ تو پھر اٹھے، ایک جگہ تے قیام کیتا، آرام کیتا، تھوڑا سو گئے، لیکن کھانا نہیں کھاتا۔ پھر تیسری جگہ تے چلے گئے، کیونکہ راہ رکتے گئے تے جاندے گئے۔ ایک جگہ تے پھر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساڈا کھانا لے آؤ، کھانا پیش کرو۔ تو جڑے آپ دے ہم سفر سن اس ویلے انہاں کیا کہ حضرت میں بھول گیا، جڑا پچھلا پڑاؤ کیتا ہے نا سی، اوتھے او جڑی مچھلی ہے نا وہ تھیلے وچ تڑپی ہے، یہ اللہ دا قرآن، وہ مچھلی تھیلے وچ تڑپی ہے اور زندہ ہوئی ہے، اور تھیلے چوں نکل کے پانی دے اندر راہ بناندی ہوئی پانی دے اندر چلی گئی ہے۔ میں تو انہوں دسنا بھول گیا سا، وہ مچھی تے زندہ ہو کے اندر ٹر گئی۔ تو اللہ دے نبی نے تعجب نہیں فرمایا بھائی وہ کیویں زندہ ہو گئی، تے وہ تے کھائی سی، تے وہ تے تلی سی، فرائیڈ فش سی، تے مڑ کیویں زندہ ہو گئی، تعجب نہیں کیتا، بلکہ کی فرمایا ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا، فرمایا وہی تے وہ جگہ سی جتھے سی جانا سی، قدماں دے نشان تے پیچھے چلی، فرتد علی آثارہما قصصا، تو آپ قدماں دے نشان تے چلدے چلدے پھر اتھے آ گئے جتھے مچھلی زندہ ہوئی سی۔ سوال، وہ مچھلی کیوں زندہ ہوئی؟ وہ تے تلی بھی سی، تے ادھی کھائی بھی سی، تے انہوں تے کسے دم بھی نہیں کیتا، تے دے آتے تے کسے دعا بھی نہیں کیتی، تے انہوں تے کسے پھوکا بھی نہیں ماریا، وہ پھر زندہ کیوں ہو گئی؟ اے اللہ دے قرآن نے رمز دسی، اہل نظر واسطے، صوفیاء واسطے اور درویشاں واسطے یہ رمز ہے کہ او جگہ جتھے مچھلی زندہ ہوئی سی اتھے حضرت خضر اللہ دے پیارے سو رہے سن، اللہ دے پیارے سو رہے سن، اور سون دی وجہ تو انہاں دے قیام دی وجہ تو انہاں دے سانس ہوا وچ رل رہی سی، انہاں دی سانس
ہوا چل رہی سی. حضرت خضر دی سانس جس ہوا وچ رلی سی اس ہوا دی آمیزش نال جڑا ماحول بنیا سی انہاں دیاں ساہماں نال اس ماحول دے اندر جدو مچھلی آئی ہے حضرت خضر دیاں ساہماں والی ہوا اس نو لگی تے وہ مچھلی پھر زندہ ہو گئی. توجہ ہے. اتھے ایک بزرگ جملہ بول دیں کہ اگر مچھلی اس ماحول جا کے زندہ ہو گئی ہے نا تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ اگر دل مردہ ہو جائے نا تو کسی درویش دی بارگاہ وچ حاضر ہون نال مردہ دل پھر زندہ ہو جاتا ہے. دل دا دھڑکنا دل دا زندہ ہونا نہیں، دل دا غافل ہونا دل دا مردہ ہو جانا ہے، تے دل دا ذکر دی طرف مائل ہو جانا دل دا زندہ ہونا ہے. اقبال فرماندے ہیں دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں، میڈیکل دی دنیا وچ دل دا ڈیڈ ہو جانا اور ہے، درویش دی دنیا وچ دل دا مردہ ہو جانا اور ہے. عزیز من فرمایا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ. پرانیاں مرضاں تاں ہی دور ہونیاں نے جے دل دوبارہ زندہ ہوئے. عزیزو اے ساتھیو یہ دل جڑا جے نا یہ بہت بڑا پرزہ ہے. یہ چونکہ مردہ ہو گیا ہے کام نہیں کر رہا، اگر یہ زندہ ہوئے تو بڑے کام کرتا ہے. جی یہ وہ پیرامیٹر ہے تواڈے دل نو پیرامیٹر دا مقام حاصل ہے کہ جدو کسے درویش دی بارگاہ جائے تو اے بندے نو بول کے دستا ہے کہ تو ولی دی بارگاہ وچ. یہ دے وچ مقام ہے یہ رتبہ حاصل ہے کہ جدو بھی کسے درویش دی بارگاہ وچ دل ٹر جائے نا تے پوچھن دی ولی تو نہیں لوڑ راندی، اے بول کے دستا ہے کہ ہاں ہن تو کسے درویش کو آ گئے، کیونکہ اینو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اینو سکون ملنا شروع ہو جائے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں ہن میں درویش دی بارگاہ وچ آ گیا، ہن میں درویش کول بیٹھا کیونکہ میرا دل پرسکون ہو گیا ہے. اینو غذا ملنا شروع ہو گئی ہے، اینو ساواں لگڑیاں شروع. وہ پھر بندے اتنے بھی حیران ہو جاتے جی میں زیارت کی گل پہ کرتا وہ اس گل سے بھی حیران ہوتے ہیں بلے کہانیاں بناتے ہوئے بندے نو کہانیاں بناتے ہوئے تے کہانیاں سناتے ہوئے تے کسے سناتے ہوئے. باجی کسے سارے غلط نہیں. اللہ فرماندے نحن نقص علیک احسن القصص. قرآن وچ بھی کسے ہی نہیں لیکن کسے صحیح ہونے چاہیے نے، غلط کسے غلط نے تے صحیح کسے صحیح نے. اگر کسی نے لگتا ہے بھئی کہانیاں نے اساطیر الاولین نے وہ نہ سنے. فقیر دا آستانہ سواریاں لاٹا نہیں باکو دھکے نال آندا وچ بہ جا. فقیر دا آستانہ ہے بڑی محبت کریے تے تاں کھلدا ہے. انجے تے سائیں اندر جان ہی نہ دیندے ہوئے بڑا آؤ جی ادھے بہ جاؤ، آؤ جی ادھے بہ جاؤ، ایڈی ضرورت ہی کوئی نہیں. جدا دل کردا ہے جتھے مرضی کردا ہے اتھے جائے. درویش کول پہ ہی ہو سکتا ہے جنہوں درویش نال محبت تے پیار دا مقام حاصل ہو جائے. دوجے درویش کول بان تے انہاں نوں سوڑ پہ جاندی ہے. تے مزے والی گل ہے درویش نوں بھی سوڑ پہ جاندی ہے بھائی ایک نہیں ٹھیتی اٹھے میرے کو ایویں بور پیا کرتا ہے ساڈی تے دی جلین ہی نہیں لڑدی. یہ جائے تے اسی بھی سوکھے ہوئیے. امام زین العابدین تو وقت دے بادشاہ پوچھیا بس ساڈے لے کوئی خدمت گھر آ کے
تو آپ نے فرمایا اکو جی کی؟ فرمایا ساڈے کول نہ آیا کر. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ فرمایا اکو خواہش ہے میرے کول نہ آیا کر، میں تیرے آن نال ڈسٹرب ہو رہا. واہ درویشو تہاڈی کیا شان ہے، درویشاں دا کیا رتبہ ہے، کیا مقام. اللہ اکبر کبھی. تو عزیزاں نے من درویش بڑے الگ جہاں انہاں دی دنیا ہوندی ہے. تو میں عرض کر رہا سا آپ حضرات کے سامنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون گھروں کس نیت واسطے چلے؟ زیارت واسطے، اللہ والیاں ملن واسطے. مطلب یہ ہویا کہ فقط ویکھن واسطے ٹر جانا کہ یار اسی ایک اللہ والے دی زیارت واسطے جا رہے ہیں. نہ تویز لینا، نہ دم کرانا، نہ دعا کرانی، نہ اور کوئی. یہ سارے کام بھی جائز نہیں، لیکن یہ سارے نہ ہون. بھائیا آ چھوڑ ایتھوں سواری کر دین تے بہ جاندے تے آندے نہ مری چلیا میں کی کرنا جے ویکھن چلے. میں کیوں اندا کی آندے جا مڑ سواد آندا ہے. میں کہ چلو پھر پتہ تے لگا ہے ویکھیاں بھی کچھ آندا ہے. کئیاں نو مری ویکھیاں سواد آندا ہے، کئیاں نو ولی ویکھیاں سواد آندا ہے. تے اپنے اپنے ٹیسٹ دی بات ہے. یہ تے اپنے اپنے ٹیسٹ دی گل ہے نا. اپنا اپنا ذائقہ ہے، اپنا اپنا کسی دی چائس ہے، اپنا ہی بڑی پسند ہے. کسی نے نیاگرا فال ویکھیاں مزہ آندا ہے جی، کسی نے سوئٹزرلینڈ دے سبزے اور او دا ماحول ویکھیاں سواد آندا ہے. کسی نو فرانس دا ٹاور ویکھیاں سواد آندا ہے، کسی نے دبئی ویکھیاں سواد آندا ہے، کسی نے مدینہ ویکھیاں سواد آندا ہے. یہ اپنا اپنا ٹیسٹ ہے. بلڈنگاں ساری بڑیاں 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 سونیاں بنی ہیں، بڑا ماحول ہے، بڑا ایٹموسفیئر ہے، بڑا ماحول ہے، لیکن بھائی پسند اپنی اپنی. یہ ویکھنا ہے بھائی کنوں کی ویکھیاں سواد آندا ہے. سو جنوں جو ویکھیاں سواد آندا ہوئے گا وہ ادھے جائے گا. یہ اپنا اپنا مقام ہے، لیکن یہ ویکھنا، یہ تکنا اللہ والیاں دا یہ ایویں نہیں ہوتا. یہ ایویں یہ دا ثواب ہے. یہ دے اتے آخری جملہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا ہے. ویسے گلاں اجے ہو رہی ہیں، مضمون پورا نہیں ہویا، چلو پھر کبھی پورا کر دیں گے. حضور فرما دے جس بندے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس بندے میری قبر ویکھی. من زار قبری، حضور فرما دے جن نے میری قبر ویکھی. بندیاں دے نو قبر کی ہوندی جے؟ پتھر دی ڈھیری ہے، اتھوں کی لیندے ہو؟ حضور فرماندے نے جن نے قبر ویکھی میں حشر والے دن وہ دی شفاعت کراں گا. اور ندا یہ نہیں فرمایا کراں گا، یہ تو میں دسیا ہے نا. فرمایا واجبت، میرے اتے واجب ہو گیا کہ میں وہ دی شفاعت کراں. حضور فرماندے نے میرے اتے فرض ہو گیا ہے، حضور تے فرض ہو گیا ہے. اور حضور تے فرض جڑی چیز ہوئے ادا نہ ہوئے تے نہیں نہ ہو سکتا. حضور تے فرض ہوئیے او دی شفاعت کرنا جن نے قبر ویکھیے. باجی دا مطلب ویکھیاں بھی کچھ ہوندا ہے، پھر ناراض تے نہ ہوندے. قبر ویکھی سنا تو جنہ قبر ویکھیے جے انہاں دا یہ رتبہ ہے تو جنہ قبر والیاں نو ویکھے. حضرات محترم ایک وہ چیز ہے جڑی آپ تک پہنچانی مقصود سی کہ زیارت دا ویکھن دا شریعت وچ ایک رتبہ ہے. تے مولوی صاحب دی نظر وچ نہ اسی درویش دی نظر وچ ہے. درویش دی نظر وچ کسی نے ویکھن دا بھی بڑی بڑا ثواب ہے. درویش دی نظر وچ اللہ والیاں دی زیارت دا بھی بڑا ثواب ہے. درویش دی دنیا وچ اللہ والیاں دے چہرے تک لینا بھی عبادت ہے. تائیں تے سائیاں فرمایا نا النظر الى وجہ علی شن عبادہ، علی دا چہرہ ویکھنا بھی انجے جی میں عبادت ہو رہی ہے. آپ نو سمجھ آئی کہ نا؟
بھائی سمجھ آ گئی آپ؟ سو اے زیارت ہے اور یہ آخری جڑا ڈیرا بنیا ہے نا سلطان باہو وہ گل نہ باڑی اگاں کر چھڈیے وہ بندیاں دی سمجھ چ نہیں آتی. ہاں جی وہ بندیاں دی سمجھ چ نہیں ہوندی کیونکہ ان ترکڑی نال میں بھی بتیری کوشش کیتی ہے تولاں ترکڑیاں نکیاں نے سائیں گل وڈی کیتی ہے وہ ترکڑی بھی نہیں آئی. بڑا میں بھی وزن کردا رہا کلیاں بہ کے سوچ کلیاں بوی دے تے پھر گلاں سوچدے ہی رہی دا اور پھر اسی کیڑا کرنا ہوندا کلیاں بہ کے پھر سوچی دا ہے یار ہے جڑی گل بابے کیتی ہے یہ گل سمجھ چ نہیں آئی تو پھر یہ آخی دا یہ نہیں آندے اسی بس غلط ہے اسی یہ آنے سمجھ نکی یہ گل وڈی ہے. بابیاں دی گلاں پھر انج میں تے کہندا ہوں آپ فرماندے نے بھائی اے جڑا میرا جسم ہے نا سارا اے سارا اکھی ہوئے. پہلے فکرے فرماندے نے بس سارا جسم اکھی ہوئے. اگلے فکرے فرماندے نے بھائی نہیں مطلب یہ ہے کہ اے جڑے میرے مسام نے نا اسی پنجابی سدنیا اے لوں پنجابی سدنے لوں وال فرماندے نے ایک وال دے موٹے 100 اکھ ہوئے. باؤ جی یہ نہیں کی کرنی ہے جی فرما آ جڑیاں دو نے اے بند ہوندیاں نے اے ویکھو فقیر دی باریکی ویکھو اکھ جھپکی دی ہے اتفاقاً جھپک دی ہے تے انج نہیں ہو سکتا با ایک جھپکے تے دوجی نہ جھپکے انہوں بنان والے بنایا انج با اکٹھیاں جھپک دی ہے. وہ جس لئے جھپک دیاں نے اس لئے سیکنڈ دے کچھ حصے واسطے زیارت رک دی ہے. زیارت رک جاندی ہے مطلب وہ ظاہر اکھاں بند ہوئیاں تے زیارت رکی تو بہو فرماندے نے اکھیں انیاں ہون کھا کچھ کھولدا رواں تے کچھ بند کردا رواں او لے یار ہوے ہی نہ زیارت جو وقفہ پوے ہی نہ. بھائی سمجھ آئی جے کوئی نہ گل عزیزاں نے من درویش فرماندے نے اے تن میرا اے تن میرا یہ چشمہ ہووے ٹھہرو. کوئی بندہ مولویاں والا ذہن بھی رکھدا ہوندا ہے انہوں بھی مطمئن کرنا چاہیے ذہن اپنے اپنے. ابو بکر صدیق سرکار نے فرمایا سے یا رسول اللہ میں ان 3 چیزاں بڑیاں پسند ہیں کہ سرکار ایک میری اولاد تہاڈی نوکر ہے میں بڑی پسند ہے کہ میری اولاد ہے تے تہاڈی تابعدار. دوسرا یا رسول اللہ میرا مال دین تے خرچ ہوندا ہے تہاڈی راہ تے مینوں یہ بڑا پسند ہے. تیجا یا رسول اللہ میری خواہش بڑی ہے فرمایا النظر الى وجہ رسول اللہ سونیا تہاڈا چہرہ ہوئے تے ابو بکر ہر ویلے تکدے ہی رہے. ابو بکر دی خواہش ہے کہ ہر ویلے سرکار دا چہرہ ہی تکدا رہے. عزیز من فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں او اینا ڈٹھیاں جے صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے
بھجا ہو ایک دیدار مرشد دا باؤ تے سانو لکھ کروڑا بھجا ہو مضمون جڑا میرے مائنڈ میں ہے سی وہ پوری طرح نہیں اجے میں تمہیں دس سکیا انشاءاللہ اے دی اگلی قسط جڑی ہے وہ مڑ کدی میں اس تو اگاں تمہیں پیش کراں گا ویسے میں امید کرنا کہ جڑا مضمون میں تمہیں سنایا ہے یہ نال بھی تمہیں کچھ یہ سمجھ لگ گئی ہونی ہے باہر نیرا ویکھن بھی ایویں نہیں ہوندا کچھ یہ نال بھی ہوندا ہے اجے بڑیاں دے وچ چیزاں پیش کرنیاں سن تمہیں عقلی نقلی سائنسی ہر اعتبار نال دینیاں سن تو ان کو چیزاں لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے ہن نماز پڑھ لئیے تے باقی پھر زیارت کدی مڑ کسے موقع تے زیارت دی گل کرانگے پھر مزید زیارتاں ہو جانے